قتال کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد رکھیے گا کہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ قتل کرنے والا اور جو قتل ہو رہا ہوتا ہے دونوں جنت میں ہوتے ہیں. اب اس بات کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس بات کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جو بندہ دعوت کے لیے قتل کر رہا ہے، مطلب کہ کئی دفعہ اسلام جیسے ایک واقعہ آپ کو یاد ہے، وہ بھی آگے آئے گا کہ کئی دفعہ لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں مرنے سے پہلے، اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ابھی نارمل ڈیز میں کوئی قتل کر دے لٹ سے، وہ بندہ تو اللہ تعالیٰ اگر وہ گناہ گار نہیں تو وہ جنت میں جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے وہ جو قاتل ہے وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، سزا بھی کاٹ لے اور توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں، تو دونوں کدھر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. تو اس لیے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی جنت میں اکٹھے ہوں. تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں سے وہ نکال دیں گے جو وہاں پہ ریل جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو نفرت ہے دل میں وہ اللہ نکال دیں گے ادھر. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آخری بار صلح حدیبیہ کے بارے میں ہم نے کمپلیٹلی ریویو کیا تھا، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ پرائرٹی سیٹ کی تھیں، جس میں حضور نے کچھ پیس کے اندر لیٹرز لکھے، جس میں ہم نے ایک لیٹر کا ذکر بھی کیا تھا جو رومن بیزنٹائن ایمپرر کو لکھا گیا ہیراکلیس، اس میں جو مکالمہ تھا ابو سفیان کے ساتھ وہ آپ نے سنا تھا. اب ہم آگے چلتے ہیں، اس میں کچھ پرائرٹیز جو سیٹ کی تھیں. ایک پرائرٹی یہ بھی تھی جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ خیبر کے اندر جو یہودی موجود تھے ان کا کیا کرنا ہے، جنہوں نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا تھا، دغا کیا تھا. اب یہ 7واں سال ہے ہجرت کا، اور یہ محرم کا مہینہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ آپ کو پتہ پیس میں چل رہے تھے، اور حضور نے اب یہ فائنل کیا کہ جو جیوش ٹرائبس تھیں جنہوں نے ہمارے خلاف ایک پلان تیار کیا تھا اس کا بدلہ لینے کا وقت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوج کو آرڈر کیا کہ یہ اب جو ہے آپ خیبر کی داری پکڑیں. اور آپ کو یاد ہوگا بنو نذیر ابھی بھی وہاں قیام میں تھے. بنو قریظہ کو تو ختم کر دیا گیا تھا، ایگزیکیوٹ کر دیا گیا تھا ونس فار آل، لیکن بنو نذیر کے کچھ لوگ ابھی بھی وہاں موجود تھے. اور آپ کو اگر یاد ہو کہ شروع میں ہم نے ایک سردار کی بات کی تھی، ہوئے ابن قاب اختب کی، یہ کوئی ایک ان کا لیڈر تھا، لیکن وہ بنو قریظہ کے ساتھ اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ بھی اس سازش میں ملوث تھا جو غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کی سازش تھی. تو ان کی ایک بیٹی تھی صفیہ بنت ہوئے، بعد میں اسلام لے آئیں، ان کے بارے میں بعد میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج تیار کی اور خیبر کی طرف مارچ شروع کیا، اور حضور کو آئیڈیا تھا کہ یہ جو پیپل آف دا بک ہیں، یہ ان کے ساتھ جو لڑائی ہوگی وہ ذرا ڈیفرنٹ نوعیت کی ہوگی، کیونکہ یہ چلاک لوگ ہیں اور ان کو اپنے معاملات بہتر پتہ ہیں ان سے ایز کمپیئر ٹو جو مشرکین ہیں، اور ان کے پاس سفسٹیکیٹڈ قسم کی انہوں نے جو ڈیولپمنٹس کی ہوئی ہیں، گھر بنائے ہوئے ہیں یا فورٹس بنائے ہوئے ہیں، وہ بڑے سفسٹیکیٹڈ قسم کے فورٹس بنائے ہوئے ہیں، جس کے اندر انڈر گراؤنڈ ٹنلز بھی تھی. خیبر کے فورٹس کے اندر انڈر گراؤنڈ ٹنلز بھی تھیں، اور سارے فورٹس آپس میں کیا تھے، کنیکٹڈ تھے، یعنی کہ پہلا فورٹ جو دوسرے سے کنیکٹڈ تھا، دوسرا جو تیسرے سے کنیکٹڈ تھا، اس طرح. تو بیسکلی آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوشلی بڑی سفسٹیکیٹڈ سوسائٹی بنائی ہوئی تھی. آپ کو پتہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اور یہودی آپ کو پتہ ہی ہے ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں 3 گروپس تھے، یہ جو قلعے تھے نا ان کے 3 گروپس تھے، کلسٹرز کہہ لو آپ یا گروپس کہہ لو، جو بھی، مطلب کہ
इकट्ठे इकट्ठे थे जो ये किले बने हुए थे। तो उसमें जो पहला क्लस्टर था या पहला ग्रुप था उसमें कितने फोर्ट थे, उसमें 3 किले थे पहले क्लस्टर के अंदर। दूसरे क्लस्टर के अंदर कितने थे, 2, और फिर तीसरे क्लस्टर यानी कि तीसरे ग्रुप में 3 फोर्ट्स थे। टोटल कितने हो गए, 3 2 3, यानी कि 8 फोर्ट्स थे जो मुसलमानों ने जिनके ऊपर चढ़ाई करनी थी। तो एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, और आपको मैंने बता दिया कि इसके अंदर अंडरग्राउंड वो भी मौजूद थी, सारी टनल सब कुछ मौजूद था। और ये सारे फोर्ट्स 8 के 8 फोर्ट्स आपस में क्या थे, कनेक्टेड थे। तो बड़े आराम से अगर उनको पता चलता था कि अगर ये पहला फोर्ट आएगा तो वो पहले से दूसरे में शिफ्ट हो जाते थे। तो मतलब ये एक चैलेंज था मुसलमानों के लिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लड़ाई थी। और ये लोगों ने अपनी ज़ाहिर बात है अपनी फोर्टिफिकेशन और किले के साथ जो है ना, अल्लाह ताला ने इनको हर सलाहियत अल्लाह ही देते, और अल्लाह ने इनको ये सलाहियत दी हुई थी कि ये अपनी डिफेंस बहुत अच्छा कर सकते थे। लेकिन अल्लाह ताला की मदद क्योंकि मुसलमानों के साथ थी, तो इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद फरमाई। अब हजूर इनको भी पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश का जो अमन मुआहदा हो चुका हुआ है, लेकिन अब हमारे पीछे आएंगे मुसलमान, और उसकी वजह इसके लिए तैयार थे। सो दे वर रेडी टू फाइट। और अब अल्लाह के नबी ने क्या किया, जब अल्लाह के नबी पहले क्लस्टर यानी कि पहले ग्रुप ऑफ फोर्ट्स के पास पहुंचे और पहले फोर्ट की तरफ पहुंचे, तो उसके लिए काफ़ी दरख्त, खजूरों के दरख्त, हजूर ने हुक्म दिया कि सारे दरख्त काट दीजिए। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हजूर दरख्त काटने के कोई वो थे, लेकिन जंग के अंदर स्ट्रेटेजिकली कोई चीज़ें करनी पड़ती हैं, और उसके पीछे हजूर की लॉजिक ये थी कि इनको ज़रा नज़र आए ऊपर से कि हम कितनी तादाद में आए, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए खैबर में इनको अल्लाह ताला के नबी ने ये काम किया। तो दरख्त काट दिए गए और इन्होंने देखा मुसलमान बहुत बड़े नंबर्स में, और इस नीयत से हैं कि वो रिटेलिएट करेंगे जो यहूदियों ने उनके खिलाफ प्लान किया था। उसके बाद याद रखिएगा कि ये वो लोग हैं, बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ, क्यों अल्लाह के नबी ने इनके ऊपर चढ़ाई की, क्योंकि ये बेसिकली मास्टर प्लानर्स से ग़ज़वा अहज़ाब के, और रिटेलिएशन में अल्लाह के नबी ने इनसे इन्होंने क्योंकि हजूर के साथ ट्रीटी की हुई थी और ट्रीटी तोड़ी थी इन्होंने, तो इसलिए अल्लाह के नबी जो हैं वो इस चीज़ पे वो थे। अब इन्होंने जब मुसलमानों की तादाद देखी तो फिर भी ये लड़ाई के लिए तैयार थे, लड़ाई हुई, और लेकिन जो पहला फोर्ट था वो मुसलमानों ने बड़े आराम से ओवरकम कर लिया, और ये जो इनके लोग थे वो चुप करके दूसरे फोर्ट में चले गए। मैंने आपको बताया फोर्ट सारे कनेक्टेड थे आपस में, ठीक है, और टनल्स के थ्रू सारी कनेक्शन थी इनके फोर्ट्स के अंदर। और जब सेकंड फोर्ट पे पहुंचे वहाँ काफ़ी देर फाइटिंग चलती रही, और ज़ाहिर बात है जब आप जैसे मूवीज़ में भी देखते हो कि फाइटिंग जब फोर्ट्स में हो रही होती है तो स्पेयर्स या एरोज ही बरसाए जा रहे होते हैं ऊपर से, आमने सामने तो लड़ते नहीं, तलवारें तो नहीं चल रही होती, तो उनकी तरफ से एरोज फेंके जा रहे थे, मुसलमानों की तरफ से भी एरोज फेंके जा रहे थे, लेकिन ज़ाहिर बात है वो हैवीली फोर्टिफाइड थे, उस तरह नुकसान नहीं हो रहा था उनका। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कामयाब हो गए इनमें से एक बंदे को पकड़ने में जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको पकड़ के कहाँ ले आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास जब लाए तो उसने कहा कि अगर आप मेरी जान बख्शी करते तो मैं आपको सारा प्लान उनका बता दूंगा। यहूदी अंदर से डरपोक है बेसिकली, आपको पता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है अपना प्लान बताओ क्या है कर रहे हैं लोग। उन्होंने कहा कि ये सुबह आपके ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि फोर्ट से बाहर आएंगे और आप पे हमला करेंगे। अभी तो ये सिर्फ तीर बरसा रहे हैं, फोर्ट के अंदर से रह गए, और अगर आपने इनको ओवरकम कर लिया तो मैं आपको एक ऐसे कमरे तक ले जाऊंगा
جو اس فورٹ میں موجود ہے جس کے اندر کیٹاپولٹس پڑی ہوئی ہیں, کیٹاپولٹس اور بہت سارا ویپن پڑا ہوا ہے. کیٹاپولٹس کیا تھی؟ وہی پرانے زمانے کی توپیں جن کے اوپر آگ والے پتھر لگا کے پھینکے جایا کرتے تھے, اور اس کو عربی میں منجنید کہتے ہیں. منجنید یاد رکھے گا, عربی میں کہا جاتا ہے اس کو. اور بہت سارا آرمر پڑا ہے وہاں, بہت ساری سورٹس پڑی. تو جب اگلا دن آیا تو یہ جب اپنے فورٹ سے باہر آ کے انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا, تو مسلمانوں نے الحمدللہ ان کو اوور کم کر لیا, اور اس بندے نے پھر اپنا وعدہ پورا کیا اور اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں ان کا سارا ویپن پڑا ہوا تھا, جس میں کیٹاپولٹس تھے, منجنید جو جس کو کہا جاتا ہے, جس میں بہت سارے سورڈس تھیں, بہت ساری آرمر تھا, بہت سارے اور ویپنس تھے. تو مسلمانوں کو وہاں سے ویپنس کافی ملے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ تقریباً احادیث میں آتا ہے کہ خیبر کا جو گھیراؤ تھا یہ تقریباً 1 مہینہ چلا ہے. اٹ واز ناٹ اے سمپل وار, اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ وار, کیونکہ آپ نیچے ہیں اور دشمن اوپر ہے اور قلعہ بند ہے. تو سب سے بڑا مشکل امتحان ہی ہوتا ہے. جیسے آج کے زمانے میں بھی ماڈرن ڈے فائٹنگ میں کہا جاتا ہے کہ جو پہاڑ کے اوپر ہے اس کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے نیچے والوں سے. تو اس لیے کیونکہ وہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے. ویسے سچن کے اوپر ہمیں تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج کیوں ہے؟ کیونکہ جو پیکس ہیں وہ انڈینز کے پاس, ہائٹس جو ہے, تو وہ سچن کے علاقوں کے سارے ایریا پہ نظر رکھ سکتے ہیں. ویراز ہم نے جب یہ کارگل میں کوشش کی تھی تو ہم انفارچونیٹلی باہر کا پریشر برداشت نہیں کر سکے تھے. ادروائز ہمارا بھی یہ ارادہ تھا کہ اگر انڈیا نے ہمارے ساتھ سچن میں یہ کیا تھا تو ہم کارگل میں یہ کیوں نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ماڈرن ڈے کے لحاظ سے میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ خیبر کا بھی معاملہ تھا. اس کے بعد اب ڈفرنٹ ٹائپ کی انٹرنسز تھیں فورٹس کے اندر, لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ چلاک لوگ تھے, انہوں نے ہر طرف سے اس کو ڈیفینڈ کیا ہوا تھا فورٹ کو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کئی فورٹس کو حاصل کرنے میں دیر لگ رہی ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے یہ بڑی مشہور بات ہے, نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھا اور حضرت محمد بن مسلمہ سے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت بڑے واریر تھے, کہ صبح میں جھنڈا دوں گا ایک ایسے انسان کو جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں. تو سارے صحابہ اس رات کو جو ہے وہ سو نہیں پائے بے قراری کی وجہ سے, کہ صبح وہ کون ہے انسان جو اتنا خوش قسمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اکثر حدیث میں بھی پڑھتے ہو کہ مجھے کبھی بھی کسی چیز کی خواہش نہیں تھی, نہ کسی اقتدار کی نہ کسی چیز کی, لیکن یہ پہلا دن تھا جب مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ انسان میں ہوں, کیونکہ محبت کا معاملہ تھا. اس کے ریوارڈ بہت بڑا تھا. اور صبح جب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگائی کہ ما ھذا علی ابن طالب, حضرت علی مرتضیٰ کدھر ہے. تو حضرت علی کو آپ کو پتہ انفیکشن ہوا تھا آئیز میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور پھونک ماری آنکھ کے اندر. پھونک اس طرح ماری کہ تھوڑا سا جو جیسے ویٹ سلائیوا بھی ساتھ جائے اندر, یعنی کہ جو لعاب دہن تھوڑا سا اندر جائے ان کی آنکھ کے اندر. تو جیسے ہی وہ پھونک اور وہ ویٹ سلائیوا اندر گیا تو حضرت علی کی آنکھ انسٹنٹلی ٹھیک ہو گئی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میریکل بھی تھا کہ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے کاٹا تھا تو ادھر اپنا لعاب لگایا تھا تو وہ ہیل ہو گیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ایک معجزات تھے جو آپ سب کو پتہ ہی ہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر فلیگ دیا گیا اور کہا کہ یہ دس از دا آنر آف دا ڈے اینڈ ریمائنڈڈ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ خیبر کیوں آئے ہیں, کس وجہ سے ہم خیبر آئے ہیں.
تو حضرت علی کو مطلب انہوں نے جیسے وہ پیپ ٹاک ہوتی ہے یا آپ کہہ لو پریپیئر کیا کہ اب آپ کو میں یہ فلیگ دے رہا ہوں اور آپ ہماری فوج کی عزت ہے، اب آپ نے اس قلعے کو فتح کرنا ہے. اور ساتھ ہی کچھ الفاظ فرمائے کہ ریممبر اللہ ٹو گائیڈ یو through you one person is better for you than the most expensive material wealth we have here. یہ ساتھ تاکید فرمائی کہ اے علی، اگر اللہ کے ذریعے سے ایک بندے کو ہدایت پہ لے آتا ہے نا، تو جو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ ویلتھ، مہنگی سے مہنگی ویلتھ کی چیز جو ہے نا، وہ اس سے بہتر ہے. اور اس وقت کے زمانے میں مہنگی سے مہنگی ویلتھ کی چیز کیا بہتر ہوتی تھی؟ لال اونٹ. آج جیسے آپ کہہ لو کہ ٹاپ کلاس کوئی موٹر وہیکل ہے. تو حضرت علی کو ساتھ یہ یعنی کہ اس کا کیا مطلب تھا کہ آپ نے جاتی حملہ نہیں کرنا، کوشش کریں کہ ان کو ہدایت پہ لے کے ہیں. اگر نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے، پھر لڑائی تو ہم نے کرنی ہے. تو آپ اس لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ حالانکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف سارا کچھ پلان کیا ہوا تھا، لیکن آپ یہ دشمن کے لیے پہلے ہمیشہ ہدایت مانگنی چاہیے. اور حضور نے یہی تاکید کیا علی کو کہ آپ اگر آپ ان کو ہدایت دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ کے ذریعے، تو پھر آپ کے لیے اس دنیا میں جو بھی بہترین مہنگی سے مہنگی چیز اس سے بہتر ہے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اگر میرے اور آپ کے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں تو دنیا میں جتنی مٹیریل ویلتھ ہے اس سے بہتر ہے. اس کے بعد، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اور لیکن ان لوگوں کا جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کتنا بڑا نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھا ہوا تھا غزوہ احزاب میں. لیکن اسلام پھر بھی اتنا نرم دین ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ پہلے اگر کوشش کرو کہ یہ ہدایت پہ آ جائے. نہیں آتے تو پھر ٹھیک ہے، ان کے ساتھ دس از اے بگ گفٹ جو اسلام اپنے ساتھ لے کے آتا ہے کہ مارنے سے بہتر ہے پہلے اس کو مسلمان کرنے کی کوشش کی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ میرا کام لوگوں کو جہنم میں لے کے جانا نہیں ہے، میرا کام لوگوں کو جنت میں لے کے جانا ہے. میں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں، جنت میں لے کے جانے کے لیے آیا ہوں. یہ میرا کام ہے. اور مجھے معلم اس لیے ہی بنا کے بھیجا گیا ہے. آئی ایم اے ٹیچر بیسیکلی جسٹ ٹو گائیڈ پیپل کہ وہ جہنم میں نہ جائیں، وہ جنت کی طرف راغب ہوں. تو اور ادھر ہم سبحان اللہ مسلمان ہیں. آپ کو پتہ ہے خود اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہے نا وہ جہنمی کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مسجدوں کے اندر جہنم کے فتوے لگ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد مجھ سے یاد رکھیے گا، اسلام ہمیشہ آپ بھی مجھے اور آپ کو بھی بات بتانا چاہیے کہ اگر کوئی نان مسلم ہے تو اس سے پہلے ہمیشہ آپ بات کریں دین اسلام کی دعوت کی، چاہے کرمنل بھی ہو. اگر وہ ہدایت پہ آ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ بڑا گفٹ ہے رادر دین کس چیز سے کہ وہ قتل کر دیا جائے. قتل کر دیا جائے گا تو ظاہر بات ہے سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. سو کئی لوگوں نے اس چیز کے لیے جب حضرت علی اندر گئے اور حضرت علی نے دعوت عام دی، کئی لوگوں نے قبول کر لی، تو جس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ بچ گئے. اللہ ظاہر بات ہے جو جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے اوپر آپ تلوار نہیں چلا سکتے. تو اس کے بعد باقی جو تھے ان کے خلاف قتال کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد رکھیے گا کہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ قتل کرنے والا اور جو قتل ہو رہا ہوتا ہے دونوں جنت میں ہوتے ہیں. اب اس بات کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اس بات کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جو بندہ دعوت کے لیے قتل کر رہا ہے، مطلب کہ کئی دفعہ اسلام جیسے ایک واقعہ آپ کو یاد ہے وہ بھی آگے آئے گا کہ کئی دفعہ لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں مرنے سے پہلے، اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ابھی نارمل ڈیز میں کوئی قتل کر دے لٹ سے، وہ بندہ تو
اللہ تعالیٰ اگر وہ گناہ گار نہیں تو وہ جنت میں جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے وہ جو قاتل ہے وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، سزا بھی کاٹ لے اور توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے، تو دونوں کدھر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی جنت میں اکٹھے ہوں، تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں میں سے وہ نکال دیں گے جو وہاں پہ ریل جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو نفرت ہے دل میں وہ اللہ نکال دیں گے ادھر۔ اس کے بعد بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، جیسے خالد بن ولید کے تلوار سے کتنے لوگ قتل ہوئے، آپ بتائیں مجھے۔ حضرت خالد بن ولید کی تلوار سے کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، احد میں کتنے شہید ہوئے، بعد میں کئی جنگوں میں جو شہید ہوتے رہے ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید ماشاءاللہ اللہ کے نبی کے بڑے برگزیدہ صحابی بن کے اس دنیا سے گئے، تو جو ان کے تلوار سے بھی شہید ہوئے ہیں وہ بھی جنت میں انشاءاللہ، اور جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جنت میں انشاءاللہ۔ یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے جیتی جاگتی۔ سو یاد رکھیے گا، مسلمان کمپیل نہیں کرتا اسلام کی طرف، لا اکراہ فی الدین، یعنی کہ کوئی کمپلشن نہیں ہے دین میں، لیکن آپشن ضرور دینی چاہیے۔ اگر وہ آپشن پہ مان جاتا ہے تو پھر آپ اس کو یو ول لیو ہم ایز اٹ از، تو چاہے وہ کرمنل ہو، اس نے مسلمانوں کو پیچھے قتل کیے ہوں، اگر یہ الاؤڈ نہ ہوتا تو آپ کے خیال سے حضرت خالد بن ولید اسلام کی فوج میں داخل ہو سکتے تھے؟ جتنا نقصان انہوں نے احد میں مچایا تھا مسلمانوں کو، نہیں ہو سکتے تھے۔ معاف کرنے والا اللہ کی ذات۔ اس کے بعد یہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ we are not fighting people who accept Islam, but if they do by their choice they will be free and they have the option۔ اس لیے کسی کو فورس نہیں کرنا، جا کے صرف لوگوں کو دعوت دینی، اگر وہ مان جاتے تو then we are not fighting against them، ان کو they will be freed، ان کے پچھلے گناہ سارے معاف ہیں۔ اس کے بعد صرف ان لوگوں کے ساتھ لڑائی لڑی جائے گی جو کہ کلمہ نہیں پڑھتے اور مسلمانوں کو ہارم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی نے سوڈ دیکھ کے بھی اب جیسے لیٹ سے یہ خیبر کی بات ہی کر لیں، اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا تھا شاید ڈر سے کہ اب ہم کچھ نہیں ہوں گے، ہمارا کام ہے ظاہر پہ یقین رکھنا، ان کا باقی معاملہ ان کا اور اللہ کا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ہو گیا تھا ایک دفعہ کہ وہ تلوار سے ایک بندے کا سر اڑانے لگے، اس نے کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے اڑا دیا، ان کا اس نے صرف تلوار کے ڈر سے پڑھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مائنڈ کیا تھا اس بات کو۔ اسامہ بن زید سے بہت محبت رکھتے تھے حضور، لیکن اس بات پر انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ نے ان کا دل چاہ کر کے دیکھا؟ تو اس نے تلوار کے ڈر سے پڑھا یا واقعی شاید اللہ نے اس کو ہدایت دی ہو، آپ کو کیا پتا تھا، آپ نے کیوں قتل کیا؟ تو حضور بہت ناراض ہوئے تھے اس پہ۔ اور اس کے بعد خیر یہ جو فورٹ تھا، یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے، یہ پہلا کلسٹر تھا جو پہلے 3 فورٹس سے، وہ اس بندے کی مخبری کی وجہ سے یہ پہلے 3 فورٹس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے اس میں وکٹوریس کر دیا، اور اس میں حضرت عمر بن خطاب کا ایک بہت بڑا رول تھا کہ انہوں نے وہ جو بندہ پکڑا تھا اس کی وجہ سے ان کو کافی ہیلپ ملی تھی۔ اب دوسرے کلسٹر کی طرف، دوسرے گروپ کی طرف گئے تو وہاں پہ کتنے فورٹس تھے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں 2 فورٹس تھے، ان کو سراؤنڈ کیا گیا اور وہاں پہ اتنی ریزسٹنس نہیں آئی، اور الحمدللہ مسلمانوں کو یہ فورٹس بڑے آرام سے حاصل ہو گئے، اور ان فورٹس کے اندر ان کی ویلتھ پڑی تھی ساری، ادھر ہتھیار تھے، ادھر کیا تھی؟ سارا پیسہ، ویلتھ اور یہ چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ویلتھی بھی کر دیا۔ When they got to the 4th fort, Prophet sallallahu alaihi wasallam surrounded them for 3 days. Someone from them said, I will show you. اچھا اب اس میں
اس کلسٹر میں ایک پرابلم آیا تھا جو فورتھ تھا اس کا، اس میں ایک پرابلم آیا تھا کہ وہاں پہ بھی تھوڑا ٹائم لگا، 3 دن لگے. تو ادھر بھی کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ میں آپ کو ان کا جہاں سے یہ پانی جاتا ہے نا ان کے اندر فورٹ کے اندر، میں آپ کو وہ جگہ دکھا دیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جگہ دکھا دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واٹر کنیکشن کیا کر دیا، کٹ ڈاؤن کروا دیا. اور جب واٹر کنیکشن کٹ ڈاؤن ہوا تو ان کو مجبوری میں کیا کرنا پڑا، باہر آنا پڑا فورٹ سے. تو جس کی وجہ سے مسلمانوں نے پھر ان کو شکست دی اور یہ فورٹس بھی جو ہے وہ اوور کم ہو گئے. جو سم آف دا واریئرز جن کا نام لینا ضروری ہے جو خیبر میں بڑے جانبازی سے لڑے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست تھے. خیبر اور علی کا رشتہ جو ہے وہ ایک ہمیشگی کا رشتہ ہے. جب خیبر کی بات آئے گی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرور خیال آئے گا. اس کے بعد الحباب المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرا حضرت ابو دجانہ، ان کے بارے میں ہم نے احد میں پڑھا تھا کہ انہوں نے حضور کی سوٹ، حضور نے کہا تھا نا کہ میری سوٹ کا رائٹ کون پورا کرے گا. اور تو یہ کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بڑی اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سارا ڈٹ کے لڑائی لڑی، اور یہ آسان لڑائی نہیں تھی، میں آپ کو بتا دیا تھا. اب دیر آفٹر they were surrounded by a total of approximately، ابھی تک 20 دن گزر چکے ہیں، اب آخری 2 فورٹس رہ گئے. they surrendered without، یعنی کہ جو آخری کلسٹر تھا اس نے ویسے ہی سرنڈر کر دیا مسلمانوں میں کے آگے. اور this was a heavy war which resulted in very good openings for Muslim. اب مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھنا شروع، پہلے قریش کو آپ کو پتہ شکست دے چکے تھے، اب ان جیوش کلینز کو شکست دینا شروع کر دی. اور یہ سارا کچھ کس کی وجہ سے ہو رہا تھا، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی حدیبیہ کی وجہ سے. اگر قریش کے ساتھ ٹریٹی نہ ہوئی ہوتی، وہ جو اللہ نے کہا تھا کہ میں وکٹوریس کروں گا آپ کو اس سے، تو کیا مسلمان ایک وقت میں یہ دونوں دشمن سے لڑ سکتے تھے؟ بہت مشکل ہو جاتا تھا. یہ وہی حساب تھا جو احزاب کا حساب تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ٹریٹی کی برکت سے یہ خیبر کا جو مقام ہے یہ بھی فتح کروا دیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کیا ان کو، جو خیبر میں لوگ رہ گئے تھے بچے کچے، کہ ٹھیک ہے ان کو خیبر میں ہی رہنے دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے حضور کے آگے بیگ کیا کہ آپ ہمیں خیبر میں ہی رہنے دیں. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم allowed them to stay in خیبر but on some conditions، کہ جس دن ہم آپ کو کہیں گے you will have to leave it immediately. بیکاز حضور کو پتا تھا کہ وار کرائمز کر چکے ہیں، ان کے اوپر دوبارہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. لیکن اللہ کے نبی کیونکہ بہت زیادہ رحم دل تھے تو ان کی ریکویسٹ کو مان لیا. اور حضور نے پھر ان کو ایک، اب آپ دیکھیں یار شرم آتی ہے اپنی ہسٹری پڑھتے ہوئے، اللہ معاف فرمائے. یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کے پاؤں پہ گرایا تھا. اب یہ سنیے گا بات، آپ کو سمجھ آ جائے گی. خیبر کے اندر ہر جگہ کھجوروں کے درخت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تم ہمارے لیے کام کرو گے، مطلب کہ تم ہمارے لیے بیسکلی وہ کام کرو گے جو جیسے فارمرز نہیں ہوتے، یعنی کہ مسلمانوں نے یہودیوں کو فارمرز بنا دیا. اور آج کا مسلمان یہودیوں کے ہاتھ کیسے پٹ رہا ہے وہ آپ کے سامنے. ڈر لگتا ہے، اللہ معاف کرے، یہودی اسٹیٹ کے خلاف بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اور مسلمانوں نے یہاں کیا کیا تھا، ان کو اپنے گھٹنوں پہ لا کر آیا تھا اور کہا تھا کہ تم فارمنگ کرو گے اب بیٹھ کے یہاں پہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہاں بھی انصاف کا پہلو نہیں چھوڑا. حضور نے فرمایا کہ جو بھی پروڈکشن آئے گی ہاف تم لوگ کی ہاف ہماری، یعنی کہ ان کی محنت کا اجر ان کو اللہ کے نبی نے ان سے لیا نہیں واپس. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ کو انچارج بنایا گیا کہ آپ نے ہر سال جا کے اسٹاک ٹیک کرنا ہے کھجوروں کا، اور پھر جو ہاف کر کے ہاف مدینے میں آئیں گی اور ہاف ان کے پاس ہی رہیں گی خیبر والوں کے پاس. اب ان کا حال پھر بھی اب دیکھیں باز نہیں آتا، یہودی کبھی باز نہیں آتا، بڑے خبیث قوم ہے یہ، اللہ معاف کرے. انہوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو رشوت لگانے کی کوشش،
رشوت کیا لگانے کی کوشش کی کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو کہا کہ آپ ایسا کریں پروڈکشن کم لکھ دیں, پیپر پہ لکھنا نا, ہم نے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ تاکہ پروڈکشن کم لکھیں گے تو ان کے پاس جو ہے نا وہ اصل میں زیادہ ہی ہوگی تو ان کا حصہ ان کو زیادہ مل جائے گا. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ تم مجھے رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہو, کس کو رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس کو جس کو اللہ کے نبی نے جو ہے جس کی وہ کی ہے تربیت, اس کو رشوت دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو شٹ اپ کال دی اور کہا کہ میں جو بھی کروں گا حق کے اوپر کروں گا. اسی طرح لکھا اور پھر واپس آئے اور پھر خیبر کی کہانی آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے خیبر میں مسلمانوں کو فتح دی اور ایک بڑی ایگزیکیوشن جو ہوئی خیبر میں وہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. یہ کنانہ ابن ربیع تھا, یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کیوں کروایا, اس کے پیچھے ایک ریزن تھی کہ ہوئے ابن اخطب, یہ جو بندہ بھاگا تھا خیبر شروع میں, حضرت صفیہ بنت ہوئے, یہ ہوئے بنت اخطب کی بیٹی تھی اور یہ کیپٹیوزم سے تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت صفیہ آپ کو پتہ ہے ہماری امہات المومنین بھی ہیں, حضور نے ان سے نکاح فرمایا. اچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس چیز کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ سردار کی بیٹی ہے تو اس کو اسی طرح رکھا جائے جو اس کا حق ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان چیزوں کا خیال کیا کرتے تھے. اور بعد میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہی ہے امہات المومنین کی درجات پہنچی اور بہت نیک خاتون تھی. بہت ان کی ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو سافٹ سپوکننس دی ہوئی تھی, یہ ان کی خصوصی وہ تھی اور حضور کی بڑی رسپیکٹ کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروٹیکٹ کیا اور شی واز اے لیڈی آف ہائر اسٹیٹس, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو موسٹ ہائر اسٹیٹس دے دیا آف دا وائف آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جیسے کہ ہم نے ایک اور ذکر کیا تھا کہ حبشہ میں حضرت ام حبیبہ کا جو نکاح ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت ام حبیبہ کون تھی؟ یہ بیسکلی ابو سفیان کی بیٹی تھی اور ان کا اصلی نام رملہ بنت ابی سفیان تھا اور یہ بھی ایک ہماری امہات المومنین سے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ اس زمانے میں ایک ٹائپ آف میرج تھی جو کہ جاہلیت کے دنوں سے چل رہی تھی. خیبر کے دن اب یہ کچھ چیزیں جو مجھے اور آپ کو پتا ہے, یہ خیبر صرف فتح نہیں ہوا تھا, خیبر کے دن کچھ احکامات بھی آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ یہ شادی آج کے بعد سے پروہیبٹڈ ہے. اب وہ شادی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے ایک خاتون کے ساتھ انگیج کر لیتے تھے کہ تم میری بیوی ہو, نکاح کر لیتے تھے اور اس کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ جتنا عرصہ تم میرے ساتھ رہو گی اتنے پیسے میں تمہیں دے دوں گا. اور اس کے بعد لٹرلی نکاح نامے پہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی تھی کہ اس دن میری اور تمہاری شادی کیا ہو جائے گی, ایکسپائر ہو جائے گی. اس کو نکاح موتا کہتے ہیں. تو نکاح موتا جو ہے وہ خیبر کے دن اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا. اس پہ آپ کو بہت ساری احادیث مل جائیں گی. اس کے بعد یہ جاہلیت کے دنوں سے یہ رسمیں چل رہی تھیں. آپ امیجن کریں یہ مور اور لیس ایسے ہی ہے کہ آپ ایک عورت کو خرید ہی رہے ہیں نا کہ جتنا عرصہ آپ نے اس کے ساتھ ٹائم گزارنا اتنے پیسے آپ نے اس کو دینے, بس معاذ اللہ. تو اس لیے اللہ کے نبی نے یہ اس جاہلیت کی رسم کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہوئی وہ تھی کنزمپشن آف ڈونکیز, یعنی کہ ڈونکی کو کھانا حرام جو ہے وہ بھی خیبر کے دن ڈونکی کو کھانا جو کی حرمت آئی وہ بھی خیبر کے دن آئی. تو حضور نے ڈونکی کی حرمت بھی خیبر کے دن اناؤنس کی کہ اب سے اس کے بعد سے ڈونکیز آپ نہیں کھا سکتے. اس سے پہلے تک الاؤڈ تھا. اس کے بعد جب مال غنیمہ اکٹھا کیا گیا تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک کہاں تھے؟ آپ کو پتہ شروع میں وہ حبشہ گئے تھے, ابھی تک وہ حبشہ میں ہی تھے.
وہاں سے نبی کی انہوں نے مائیگریٹ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کیا کہ کہاں پہ، خیبر میں. اور خیبر اتنا دور نہیں ہے مدینہ منورہ سے، تقریباً 100 میل کا فاصلہ ہے، 160 کلومیٹر آپ لے لو. اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارائیوڈ خیبر. حضور جب دیکھا، اتنے عرصے بعد دیکھا تھا، ظاہری بات ہے، اپنے کزن کو، اور بڑے پیارے کزن تھے ان کے، تو ان کا ماتھا چوما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کا. ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ جعفر آپ کی شکل میرے سے ملتی ہے. تو ساتھ حضرت علی کھڑے تھے، تو کوئی فوراً فیل ہوا کہ حضرت علی کو یہ شاید برا نہ لگو، تو ساتھ ہی کہا کہ علی میرے سے ہوں اور میں علی سے ہوں. تو دونوں کا حضور کے جو پریزنٹ مائنڈ تھے نا، جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی کا دل نہ دکھے. دیر آفٹر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم gave a good share of مال غنیمہ to حضرت جعفر also. اور ان کے ساتھ جو گروہ، کیونکہ انہوں نے بھی بڑی قربانیاں کاٹی تھی یار، حبشہ میں اتنا عرصہ اکیلے رہے، اور ان کو بھی دیا. اس کے بعد مسلمان، خیبر کی جنگ کے بعد جو مسلمانوں کی فائنینشیل کنڈیشن تھی وہ بہت اچھی ہو گئی تھی، کیونکہ یہود کا سارا پیسہ، جیسے آج سارا آپ امیجن کریں کہ مسلمان یہودیوں پہ اگر قابض آ جائیں، مسلمان کیا ہوا تھا، ساری فائنینس جیسے کون کنٹرول کر رہا ہے؟ یہودی کر رہا، سارا پیسہ مسلمانوں کے پاس آ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کیے مال غنیمہ کے، اس میں حضرت جعفر کو دیا گیا، پھر پور پیپلز کو جو بھی ہے نا وہ بھی دیا گیا. ورنہ جنرلی آپ کو پتہ ہے مال غنیمہ صرف جنگی اس میں تقسیم ہوتا ہے، اس میں پور پیپل بھی ایڈ کیے گئے. اچھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا بھی بتانا ضروری ہے. یہ بیسکلی حضرت ابو موسیٰ اشعری جو تھے یہ یمنی تھے، اور یہ یمن سے نکلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا کہ جو ان کی شپ تھی جس پہ جا رہے تھے وہ اس کو ان کی لہریں جو ہے نا ان کو حبشہ کی طرف لے گئی. اور وہ حبشہ کی طرف جب لے گئی تو انہوں نے جب دیکھا کہ جعفر بھی نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حضرت جعفر کے ساتھ وہاں رہے، اور پھر یہ دونوں حضرات اور ان کے گروپس جو ہیں یہ اکٹھے پہنچے خیبر اسی دن. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بہت ذرا احادیث جو ہے وہ کوٹ کی جاتی. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن جب میں نے نظر دوڑائی اپنے ارد گرد، تو آئی واز دا ینگسٹ پرسن، جو میں سب سے کم عمر مسلمان تھا. تو اس چیز کا بھی مجھے فخر تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں مجھے اتنی بڑے جو ہیں وہ چیزیں دکھا دی. تو اب آگے خیبر کے آگے کیا ہوا، مسلمانوں کا آگے عمرے کا کیا بنا، وہ جو عمرہ اگلے سال ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اگلے سال آئیں گے، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیر.